اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ لکھنؤ کو باغوں اور مرغزاروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ فرما روایان اودھ کو خوشنما باغات لگانے اور بلند بالا، حسین و جمیل، مستحکم اور استوار عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ ان میں محل سرائیں، کوٹھیاں وغیرہ مشہور تھیں۔ محل سرا، ڈیوڑی، یہ تینوں الفاظ بظاہر ایک ہی مفہوم رکھتے اور عام طور سے لوگ ان میں فرق نہیں کرتے، لیکن حقیقتاً یہ تینوں نام علیحدہ طرز کی عمارتوں کے لیے مخصوص تھے۔ محل اس بلند بالا اور عالیشان عمارت کو کہتے تھے جس میں کسی رئیس کی رہائش ہوتی تھی۔ یہ عمارت صرف ایک قطع تعمیر کی ہوتی تھی، برخلاف اس کے محل سرا ایک سے زیادہ کئی قطعات پر مشتمل عمارات کا نام تھا۔ محل سراؤں میں زنانے اور مردانے حصے علیحدہ ہوتے تھے اور ایسی املاک وسیع و عریض ہوتی تھیں۔ ڈیوڑی کا لقب صرف شہزادگان اور ورثائے شاہان کی اقامت گاہوں کے لیے مخصوص تھا، جیسے چھوٹی شہزادی کی ڈیوڑی، سلیمان قدر بہادر کی ڈیوڑی وغیرہ وغیرہ۔ ڈیوڑیاں محل سراؤں سے زیادہ وسیع ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی وزیروں کی بہت وسیع اور عریض محل سراؤں کو بھی ڈیوڑی کہا جاتا تھا، جیسے غازی الدین حیدر کے وزیر آغا میر کی املاک ڈیوڑی کے نام سے اس طرح مشہور ہوئی کہ پورا محلہ آغا میر کے نام سے منسوب ہو گیا۔ ان تینوں طرز کی جائیدادوں کا علیحدہ نام بہرحال 20ویں صدی کے شروع میں کسی نمایاں فرق کے حامل نہیں تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی محل سرائیں ڈیوڑیاں کہلانے لگی تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1857 کی غدر، جسے آج کے ہندوستانی آزادی کی پہلی جنگ کے نام سے یاد کر کے بہت فخر محسوس کرتے ہیں، اس میں لکھنؤ کی کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں تھی جو کسی نہ کسی شکل میں شامل نہ رہی ہو یا متاثر نہ ہوئی ہو۔ لکھنؤ کے ہر گلی، ہر محلہ اور ہر بازار میں کوئی نہ کوئی مقام ایسا ضرور ہے جہاں یادگار مقامات موجود ہیں۔ لکھنؤ چونکہ گلیوں کا شہر بھی جانا جاتا تھا، اس لیے ہر گلی میں نہ جانے کتنی محل سرائیں، ڈیوڑیاں وغیرہ برقرار تھیں، اور وہ تمام مقامات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام جگہوں کو، ان تمام نشانات کو، ان تمام عمارتوں کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یا اتر پردیش کے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے نشاندہی کر کے محفوظ کر لیا جاتا اور ان کو لگاتار مینٹین کیا جاتا، تاکہ موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اس بات کی جانکاری ہو سکتی کہ کتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کہ نہ جانے کتنی عمارتیں، کتنی محل سرائیں بڑی خستہ حالت میں ہیں، اور جو بچی ہیں وہ تقریباً خاتمے کی کگار پر ہیں۔ مثال کے طور پہ مغل بادشاہ مرزا سلیم نے جو تخت پر بیٹھ کے نور الدین جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوئے اور باپ کی زندگی اور اپنے ایام ولی عہدی میں مرزا منڈی کی بنیاد ڈالی ہے، جو مچھی باون سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ اکبر کے آخری عہد میں یہاں کے صوبیدار جواہر خاں تھے۔ وہ تو دلی میں رہتے ہیں، مگر ان کے نائب قاضی محمود بلگرامی نے چوک کے جنوب میں ان سے ملے ہوئے داہنی طرف محمود نگر اور بائیں طرف شاہ گنج آباد کیے، اور ان کے درمیان میں بادشاہ کے نام سے اکبری دروازہ تعمیر کیا، جس کی اب چند لکھوریاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ مرزا منڈی کسی زمانے میں سبزی کی منڈی ہوا کرتی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جس کی بے پناہ تاریخی اہمیت ہے، کیونکہ 1857 کی فریڈم فائٹر بیگم حضرت محل
جنہوں نے انگریزوں سے مورچہ لے کر ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، جب ہارنے کی کگار پر پہنچی تو یہی وہ مقام ہے جہاں پر ایک کوٹھی میں، جسے 7 آنگن کی کوٹھی یا شاہ جی کی کوٹھی کے نام سے جانا جاتا ہے، کچھ عرصہ قیام کیا. یہاں پناہ گزین ہوئی اور پھر یہیں سے نیپال کی طرف روانہ ہوئی. لکھنؤ کا تقریباً ہر محلہ اپنے دامن میں نہ جانے کتنی اہمیت کے تاریخی واقعات پوشیدہ کیے ہوئے ہے. مرزا منڈی میں شاہ جی کی کوٹھی یا شاہ جی کی ڈیوڑی اسی لیے مشہور ہے کہ یہاں پر بیگم حضرت محل نے نیپال روانہ ہونے سے پہلے کچھ دنوں تک پناہ لی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہندی کے مشہور لیکھک یا مصنف امرت لال ناگر مردانہ حصے میں کرائے پر رہا کرتے تھے. ایک بہت بڑے علاقے میں بنی یہ کوٹھی کسی زمانے میں بے پناہ خوبصورت رہی ہوگی. آج یہ حالت ہے کہ اس کی دیواریں اور در اور دروازے تقریباً منہدم ہو چکے ہیں. دیواروں کے اوپر سبزہ اگایا ہے اور عمارت میں بندروں نے اور دوسرے جانوروں نے پناہ گاہ بنا رکھی ہے. اس کے پھاٹک کو دیکھ کر ابھی بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کس قدر شاندار، کس قدر خوبصورت رہی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ شیام بینیگل کی فلم جنون کی شوٹنگ بھی یہیں ہوئی تھی. اور اب آئیے سیر کرتے ہیں مرزا منڈی کی ایک گلی کی، جہاں پر شاہ جی کی کوٹھی یا 7 آنگن والی کوٹھی قائم ہے. اس کی حالت کیا ہے، در و دیوار کیا کہتے ہیں، آس پاس کے محلے میں بنی ہوئی تمام عمارتوں کی کیفیت کیا ہے، اور کیا باقی بچے ہوئے نشانات اس قابل ہیں کہ ان کو محفوظ کیا جا سکے، تاکہ تاریخ کو محفوظ کر کے عبرت کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے. مرزا منڈی کی تنگ گلیوں سے نکل کر ہی کوڑیشور مندر، پیر بخارا، سوندھی ٹولہ چوک، بان والی گلی، درزی کی بغیا، گول دروازہ اور کمپنی باغ کے لیے راستے نکلتے ہیں. ہاں، اتنا ضرور ہوا ہے کہ چوک کے علاقے میں امرت لال ناگر کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے ایک سبھاگار بنا دی گئی ہے. پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی بھی ایک تصویر سامنے پیش ہے.